السلام علیکم، تم کیسے آپ لوگ؟ تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے. اس میں امیت کمار نام ہے ان کا، جو ایک ہندو کلچر سے ایک مسلم بنے. ان کی کیا کہانی اسٹوری آپ لاسٹ تک بے شک سنیں، بہت مزہ آنے والا ہے. احمد صاحب السلام جی، علیکم. ہندو سے آپ مسلم ہوئے، لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا؟ پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا. میں نے تقریباً گھر سارا برباد ہوا. الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے. اور میں عرش پہ تھا، سر آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا. آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سر ہندو مذہب میں اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے، یہاں کیا پسند ہے؟ سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا. مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے. مجھے کلمہ فری میں نہیں ملا، مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں. قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں، تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے. میں اس پہ فخر کرتا ہوں بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. تو آج میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے امیت کمار. لیکن امیت کمار آپ لوگوں کو ہندوستانی نام لگا ہوگا کہ یہ کیسا نام ہے، لیکن آج وہ امیت کمار سے لے کے سفر شروع ہوا احمد علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی، الحمدللہ زندگی میں ٹھیک ہوں. کیسے گزر رہی ہے؟ بہت اچھی، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں بڑا ہی خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. شکریہ سر. احمد صاحب جی، ہندو سے آپ مسلم ہوئے، اللہ کا فضل ہوا، لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا؟ سر سب سے پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تقریباً میں لاکھوں میں، جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا، وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا. وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی بیکاز جہاں ہم رہ رہے تھے، جس شہر کے اندر، وہاں ہمیں تنگ کیا گیا. تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا میں نے، اور وہ تقریباً گھر سارا برباد ہوا. اور میں عرش پہ تھا، سر آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا. ہواؤں میں اڑنے والا انسان جب زمین پہ آیا تو اس زمین پہ کسی نے آپ کو ہاتھ دیا؟ سر ہاتھ تو نہیں یا وہاں دیا، بھی چھوڑ دیا؟ ہاتھ تو نہیں دیا. الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے. اوئے اور یہ تانا تو ہم لوگ موسٹلی، میں ریگولرلی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہوں. اور ابھی گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اب والدہ میرے پاس واپس آ گئی ہیں، بھائی میرے پاس واپس آ گیا. تو کیسے اب مسلم، امی ہندو، کیا سر کس طرح سنبھالتے ہیں ان چیزوں کو؟ ہمارا تو دین سر بڑا پیارا ہے، دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارا تو دین ہمارے والدین پر احسان کرنے کا کہتا ہے، وہ بالوالدین احسان. تو سر میں نے اپنی والدہ کو رکھا ہوا ہے، اپنی جو خدمت میں کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی کرتا ہوں. ہاں وہ اپنی عبادات کو نہیں کرتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اوائڈ کیا اس چیز کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس عمر کے حصے میں دین میں آئیں اور جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچیں، ان سے بچ جائیں. اچھا احمد صاحب، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو، مسلم ہو. اور ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جب ہنستا بستا گھر، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا. جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا اور آخری ملاقات کیا تھی اور اس کی آخری بات کیا تھی، وہ میں سننا چاہوں گا. سر اس پہ نہیں بات کر سکتا، مشکل ہے. سر احمد صاحب، ابھی کوئی رشتے کے بارے میں بات ہوئی یا آپ نے کوئی رشتے کے لیے کوئی ڈھونڈا ہے؟ نہیں سر، جب میں دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی. لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی، وہاں پہ ہمیں یہی جواب ملا کہ ہم نیو مسلمس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے. معاشرے میں نیو مسلمس کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے شاید، اور اتنی زیادہ ضلالت دی جاتی ہے، ہمیں گھٹیا کہا جاتا ہے. تو پھر میری یہ خواہش ہی ختم ہو گئی ہے کہ مجھے اب شادی کرنی ہے یا اس بارے میں سوچنا ہے. کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں یا ٹرائی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ذلیل ہوتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اجتناب کر لیں. سر جب آپ ہندو سے مسلم ہوئے تو کیا کیفیات آپ کی بنی، کیا احساسات آپ کی بنی؟
کیا جذبہ بنا ہے؟ سر جب دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا, مجھے دین کو دیکھنا ہے, مجھے قرآن کو دیکھنا ہے, مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے, نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے. ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے, جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا, کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں. ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں, اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے. اچھا. اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات, مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار, ایز کہ میں ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا, تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی. ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے, تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا, محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. بے شک. تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں, تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے. تو میں گھر گیا, میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا, ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر, اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے. تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے تو وہ تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے, تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے. اللہ حیات رکھے, میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے, ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہے, عبدالرحمٰن قریشی صاحب, وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے. تو انہوں نے کہا کیا بتایا میں نے غلط بیٹا. تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں. میں گھر گیا ہوں اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا. انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا, اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا. اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا. جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا تو میں نے صوبے میں سب سے زیادہ نمبر اسلامیات میں نے لیے. واو ماشاء اللہ. جی. تو ابھی میرے دوست, میرے کلاس فیلوز یہ شاید انٹرویو میرا دیکھیں, یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مسلمس تھے, اور ان کو میں آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجمے میں پیپر میں بتا رہا ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے سر سلسلہ منقطع ہو گیا کالج میں, اور پھر یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی کے بعد شادی, اور شادی کے بعد یہاں سے مجھے موو کرنا پڑا کراچی. جب میں کراچی گیا تو وہاں ایک اچھی جاب لگی, ایک اچھا فیملی سیٹ اپ رن ہو رہا تھا, اور پھر دوبارہ میں دین سے انٹروڈیوس ہوا, اور پھر میں نے اس پہ دوبارہ ریسرچ شروع کی. میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے قرآن کی ترجمے جو الگ الگ ڈفرینٹ محدثین اور مترجم ہیں ان کی طرف سے ان کو اسٹڈی کیا. پھر میں نے تفسیر اسٹڈی کی, تشریح اسٹڈی کی, پھر میں نے فقہ اسٹڈی کیا, اجتہاد اسٹڈی کیا, پھر صحاح ستہ کو اسٹڈی کیا, اینڈ اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی. تو جب میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تو میں نے داڑھی رکھ لی. اس وقت میں کلین شیف تھا. تو جب میں نے داڑھی رکھ لی تو اس پہ بھی کافی اعتراضات ہوئے میری کمیونٹی میں. میرے گھر سے بھی اعتراضات تھے کہ داڑھی کیوں رکھی گئی ہے. خیر میں ان سب چیزوں سے نکلتا رہا. بیٹا ہے ایک میرا ماشاءاللہ, تو اپنے بیٹے کو میں کیونکہ اگر میں وائف کی بات کروں تو وہ سر
آؤں گا, اسی سوال پہ بھی آؤں گا. سر جب آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا, جی سر یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے. جی اور میں آپ کی بات کاٹ کر عوام کے ساتھ تھوڑا سا سامنا کروں گا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا تبلیغ کی محنت سیکھنے کے لیے. سر تبلیغ کی محنت صرف سیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی فیکٹریز کو بیچ دیا باہر ملکوں میں, اور وہ آ کر پاکستان میں ایمان سیکھتے ہیں, کلمہ سیکھتے ہیں, دعوت سیکھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کو وہ ایک لیڈر ہمارے لیے. میں تو وہ سب سیکھتے ہیں, سب اپنی دنیا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ پر بڑا فضل کیا سر. بے شک. سر آپ کو کچھ بیچنا نہیں پڑا, آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. یہ آپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, گاڈ گفٹ اسے کہتے ہیں. سر جب آپ اسلام میں داخل ہوئے, ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جی جب میں پشاور میں بیٹھ کر اور سر پہ پگڑی باندھ کر اور چہرے پہ داڑھی اور زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات کو بیان کر رہا ہوں, تو سر یہ دین پتہ ہے سر یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا سر. بالکل بے شک. صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, تجارت کو چھوڑ کر, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اور تپتی ریگستان پر, اس وقت تو ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں, موبائل موجود ہیں, ہاں بھائی کہاں پر ہو جلدی پہنچو, تو وہ سواری کر کے آ جائے گا. چھوٹی گاڑی نہیں, بائک نہیں, گاڑی پراڈو, بڑی گاڑی, جہاز کا سفر وہ کر سکتے ہیں. لیکن سر صحابہ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, ان کے پاس کلمے کی دعوت تھی. تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر آج ان کی قبریں پشاور میں بھی بنی ہے, پاکستان کی جگہ جگہ پر ان کی قبریں بنی. سر یہ دین تو قربانی ہے. بالکل دین قربانی کا نام ہے. بالکل. اللہ جل جلالہ ہم سے قربانی مانگتا نہیں ہے, لیکن ہم نیت کر رہے ہیں سر. بالکل. تو سر این جی اوز یا کوئی ادارہ یا کوئی سسٹم, سر وہ کیوں کرے؟ کیونکہ جب ایک انسان اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر حالات آتے ہیں. حالات شرط ہے سر. بالکل. سر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل کائنات اس کے لیے بنائی گئی, لیکن طائف کے شہر میں اس کو پتھر مارے گئے. بالکل. خون و خون ہو گیا سر. بے شک. حالانکہ فرشتہ حاضر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں, ابھی یہ 2 پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں کروں گا یہ سب ختم ہو جائیں گے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت, اللہ اکبر, یہ نہ صحیح ان کی نسل میں سے شاید کوئی ایمان لے. سر ایمان بہت بڑی طاقت ہے. بالکل بے شک. اللہ اس کی حقیقت آپ کو نصیب فرمائے ہم سمیت. سر یہ تو ہو گیا سر, آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کا ہو گیا ہے. بالکل. آپ اب جاب زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلے آپ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, اب آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یا آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے, کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے سر؟ سر ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں. تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے. اور موسٹلی اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے, جو پرانے رشتہ دار ہیں, ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے, اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے. سیکنڈلی سر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, بیکاز لائک ہم لوگوں کی شادیاں, اوبیسلی آپ نے اکیلے تو لائف گزارنی نہیں ہے, تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور سر ایسی تذلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی, جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تذلیل سہنی پڑتی ہے. میں نے تو یہ اپنے سامنے سنا ہے بیٹھ کر کے, نیو مسلمز جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو کون بیٹی دیتا ہے, اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں. تو مصیبت کا سامنا تو سر دونوں طرف. اور سر جاب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سر میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ان عمر فارمیسی کام کر رہا ہوں. عمر گروپ آف فارمیسیز میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اور اگر میں عمر فارمیسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے. یہاں جو ہے وہ جن شکایات کا میں نے ذکر کیا ہے, یہاں پہ اس کا الٹ ہے. یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے, یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے. اور سر جی مجھے آپ کی باتوں میں تھوڑی سی ترتراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ترتراہٹ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ ایک کام کے لیے ٹھان لیتا ہے اور وہ کام اس نے کر لیا, پھر وہ پشیمانی تو نہیں غور ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اچھا کر دیا یا برا کر دیا, تو وہ ترتراہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے. سر میں کھلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی. آپ
کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا, ایمان کی دولت بالکل نصیب فرمائی, جو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا ہے, وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. بے شک ایمان, دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں, ایک اپنا اسلام اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے طریقے پہ آؤ تو مجھے قبول ہے, کامیاب ہو, راحت ہے, چین ہے, ورنہ ناکامیاب ہو. سر کیا آپ اسلام میں آنے کے بعد پشیمان تو نہیں ہے کہ یار میں نے یہ اچھا کر دیا یا برا کر دیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر, میں پشیمان نہیں ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اچھا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. میں بائی چانس کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اور حضور وسلم میری چوائس ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری چوائس ہے, میرا چانس نہیں ہے. تو میں اس چیز سے بڑا فخر کرتا ہوں. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, ناٹ بائی چانس. اب خوش ہے؟ بالکل, بے شک. اس سے زیادہ سختی میں بھی خوش ہوں, بیکاز سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں. تو ہم سب خسارے میں تو ہیں, تو اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں تو ہم کیوں خسارے میں رہیں گے؟ واو. تو بس یہ سختی ہے اللہ کی طرف سے ہے, اللہ آزما رہا ہے. تو اسی سختی میں اگر میں خوش ہو جاؤں تو میرے لیے سختی نہیں ہے. واو, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں بڑا یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اور ان کا انٹرویو میں کیوں لے رہا تھا یہ آپ سب کو ابھی دل و دماغ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیوں لے رہا تھا. کیونکہ ہم مسلم ہیں, ہمارے پاس کلمہ ہے, ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. تو سر بقدر میں نے آپ کو اس لیے بٹھایا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ مجھے انٹرویو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے. تو یہ میں اپنے لیے ایک آئینہ دکھا رہا ہوں خود کے لیے, شاہ سوار کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دین پر چلنا ہے تو دیکھ لو. اگر تم نہیں چل سکتے, اللہ ایسے بندوں سے کام لے لے گا جو تمہارے سوچ اور گمان میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ سے کوئی پوچھ سکتے سر؟ نہیں پوچھ سکتے سر. بالکل. سر ابھی آگے کیا ارادہ ہے سر رشتے کے بارے میں, زندگی کے بارے میں؟ بیٹا ہے آپ کا, تو کہیں بات چل رہی ہیں یا ہو رہی ہیں, یا امی جو آپ کی والدہ ہیں, والد صاحب کہاں ہیں, والدہ کہاں ہیں, آپ کے پاس ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ سر والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی کراچی میں ہی, اور والدہ میرے پاس ہیں. میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے, میرا چھوٹا بھائی ڈیف اینڈ ڈم ہے, بول اور سن نہیں سکتا, تو وہ دونوں میرے پاس ہیں. اور دین نے میں اس چیز کی اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں, جس حد تک ہو سکے کروں, وہ چاہے جس مذہب میں بھی ہیں, تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور جس حد تک ہو سکتا ہے کرتا ہوں. واہ. اور سر بیٹا جو آپ کا ہے؟ میرا بیٹا سر 16 سال کا ہے, موسیٰ نام ہے اس کا, موسیٰ احمد خان. موسیٰ جی. اور پڑھ رہا ہے ابھی 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے. ابھی بڑے اچھے مارکس اس نے لیے ہیں, 543 مارکس لیے ہیں اس نے 9th میں. مبارک ہو سر. جی شکریہ سر. اور اچھا ہے, ابھی پڑھ رہا ہے. دین کی طرف اس کی رغبت مجھ سے بھی زیادہ ہے. مطلب وہ ہم دونوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مدرسہ بھی کر رہا ہے, تو مصروفیات اس کی دینی مصروفیات بھی اچھی ہیں. سر ہندو مذہب میں جی اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے, یہاں کیا پسند ہے؟ وہاں کیا ہونا چاہیے, یہاں کیا ہونا چاہیے, یہ تھوڑا بتا دیں سر. سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن حالانکہ ان کو کوئی بھی محبت یا اس کا درس نہیں دیا گیا ہے. ہمارے اسلام میں محبت کا درس ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں محبت کا درس دیا ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوالٹی وہاں سے اٹھ کر ہم تمام مسلمانوں میں آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کریں. تو سر یہ مسلم جو ہے, ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوگی, ایسی کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سر میں نے تو دین میں یہ پڑھا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور اتنے حقوق ہیں, اتنے حقوق دیے گئے ہیں پڑوسیوں کو کہ ایک وقت میں صحابہ کرام ڈرنے لگ گئے تھے کہ کہیں جائیداد میں وراثت میں حصہ نہ آ جائے. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو محبت کا درس دیں. جو اسلام نے سکھایا ہے ہم لوگوں کو, وہ درس ایک دوسرے میں پھیلائیں, ایک دوسرے سے محبت کریں. سر آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب اس کو اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے. جی سر. ہم دنیا کے کام کے لیے محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اس کے لیے آپ نے اسٹڈی کی ہے, زندگی کو اس کو ایک گھڑے میں ڈال کر اپنے آپ کو پرواز دی, تو اس لیے دین کا کام سیکھنے کے لیے بھی محنت شرط ہے سر, اور اس کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت اس میں شامل ہوتی ہیں. تو آگے آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے یا کوئی داخلہ لیں گے دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے؟ بالکل. کس کو سننا چاہتے ہیں آپ؟ میں سر سننے سے زیادہ میں ایک ورڈ ہے قرآن کا, اقرا, پڑھو, میں اس پہ عمل کرتا ہوں سر.
تو میں بجائے کسی کو سننے کہ میں قرآن کو کیوں نہ پڑھوں, اس پہ عمل کیوں نہ کروں. سیکنڈلی میں پڑھ رہا ہوں صدر میں مدرسۃ الدرویش, وہاں میرے مفتی صاحبان سے اچھے تعلقات ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں ان سے بھی. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے, حوصلہ دے. سر آگے کیا خود کو دیکھ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سر آگے کیونکہ آپ ایک دوسری مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور مسلمان ہے, ایمان کے ساتھ ہے, تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ سر دیکھیے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے بارے میں قرآن میں پڑھا اور میں نے ویسا ہی پایا, میں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پڑھا ہے, میں نے ان کی سیرت النبی کو ویسا ہی پایا ہے. لیکن جو میں نے مسلمان کے بارے میں پڑھا ہے, آج کا مسلمان ویسا نہیں ہے, اور یہ بڑی رنج کی بات ہے, یہ بڑی درد کی بات ہے. نہیں سر, ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے. موسٹلی سر میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں, کیونکہ میں نے جو دین میں نے پڑھا ہے وہ تو سر تقریباً 90% آپ کے معاملات ہیں اور 10% آپ کی عبادات ہیں. تو ہم لوگوں نے 10% عبادات پہ تو زور دیا, لیکن 90% اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا. ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ ہمارے بزنسز ہوں, چاہے ہمارے ریلیشنز ہوں. کافی ایسی چیزیں جو میں دیکھتا ہوں وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کروں کہ یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. سیکنڈلی میرا ایم یہ ہے کہ جس کمیونٹی سے میں آیا ہوں وہ پوری کی پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. اوبیسلی جہاں اللہ کا نام نہیں ہے وہاں نور ہی نہیں ہے, تو جب نور نہیں ہے تو اندھیرا ہے. تو اس پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے سجالے کی طرف لانا چاہتا ہوں. کام مشکل ہے, بیکاز جن بھی کزنس کو یا مطلب دے نو اباؤٹ اٹ کہ ہاں میں کس مذہب سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن ان کے دل میں ایک ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اپنی والدہ کو جب تبلیغ کرتا ہوں, کبھی کبھی سکون سے بیٹھ کے انہیں تبلیغ کرتا ہوں, تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہوئی سر, میں سنگنگ کرتا تھا, جی جی, بہرحال جو بھی اس فیلڈ میں تھا میں, تو جب واپس آیا تو کچھ لوگ میرے جو قریبی لوگ تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ شاہ جی آپ نے تو یہ سب چھوڑ دیا, اب کھاؤ گے کیا, لوگ کیا کہیں گے. تو صحیح جو آپ جو جملہ بیان کر رہے ہیں نا, اگر ہماری زندگی سے یہ لوگ نکل گئے بالکل, تو خالق آ جائے گا. جب تک ارد گرد ہمارے یہ لوگ ہم دیکھتے رہیں گے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, حاجی صاحب کیا کہیں گے, فلانا کیا کہے گا, یار فلانے نے تو میری جگہ پر جواب سوال نہیں دینا ہے بھائی, میں نے اپنے عمل ناموں کا جواب خود دینا ہے. تو سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ ہمارے جو مسلم سوسائٹی نا سر یہ بہت پیار کرتی ہے. بے شک, اگر وہ پنجابی ہیں, اگر وہ پٹھان ہیں, اگر وہ سندھی ہیں, سرائکی ہیں, بلوچی ہیں, لیکن کچھ امتحانات کی شکل میں آپ کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں, آپ پر کوئی حالت آتا ہے, تو وہ اس لیے کچھ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. بالکل, لیکن اللہ کریم آپ سے وہ سب لوگوں کو ہٹا دے گا جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ کو پریشان کر دیں. بے شک سر اللہ جل جلالہ بہت بڑی طاقت ہے, اور انشاءاللہ یہ انٹرویو آپ ڈیٹ بھی لکھ لیں, تاریخ بھی لکھ لیں, یہ آپ کا یادگار بھی ہوگا. اور انشاءاللہ جو سن رہے ہیں اس انٹرویو کو, احمد صاحب نے بہت بڑی قربانی کی ہے جی, اب ان کی قربانی کا صلہ ہم ان کو پیار بھی دیں گے, محبت بھی دیں گے, اور ان کی حفاظت بھی کریں گے, کیونکہ اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. جو احمد بھائی کہہ چکے ہیں کہ یار ہم نے 10% کے عبادات کو لیا ہوا ہے, لیکن جو 90% ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ سر آپ کی اس بات پر ہم بھی غور کریں گے, اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ آپ کو پیاری دلہاری جس طرح بھی آپ کو انشاءاللہ رشتہ چاہیے وہ آپ کو ملے گا, ضرور ملے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ اللہ جل جلالہ جب انسان سے سب چیزیں چھین لیتا ہے, جو اس کی چاہت ہوتی ہے, اس کے ارمان ہوتے ہیں, کبھی کبھار اس سے وہ چھین لیتا ہے, تو کہتے ہیں کہ گھبرانا مت, اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرنے والا ہوتا ہے. سر ایک آیت ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سر آپ اس وقت کیا مثال رکھتے ہیں؟ ایک انڈے کی مثال رکھتے ہیں, آپ بالکل کلیئر ہیں, صاف ہے بس, اور اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہیں. آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. تو سر دل پہ کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ارمان کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سر ہمارے ویورز کو اور اس پورے یو ٹی وی دیکھنے والوں کو, بلکہ تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟
کہ یہ کلمہ آپ لوگوں کو فری میں ملا ہے, بالکل فری میں ملا ہے, اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی ہے. مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا, مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں. مجھے اپنی فیملی کی قربانی, اپنے بھائی بہنوں کی قربانی, جاب کی قربانی, سب چیزوں کو چھوڑ کر قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں. تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اس کلمے کی قدر کیجئے. اور دین اسلام پہ چلنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ پھولوں پر چلتے ہیں, اور جب آپ دین اسلام پر چلیں گے, آپ دین کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں, تو آپ کو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن آپ کو ملے گا, اور اللہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے, اور صرف اللہ ہی ہے جو وہ بدل سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ دین کو اپنائیں اور دین پر چلیں. اللہ آپ کو اور بھی حوصلہ دے, ہمت دے. کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بڑا مزہ آیا مجھے سن کے, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ ہمارا آئینہ ہے. اللہ جل جلالہ خود بندے کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے ہیں کہ بندے کے سامنے آ جائیں گے, روبرو ہو جائیں گے, بات کر لیں گے. نہیں ہے, کوئی سبجیکٹ, کوئی انسان, کوئی چیز, مخلوق اس کے سامنے آ جاتی ہے جو اس کو سکھا دیتی ہے, جو ہلا دیتی ہے. جو اس وقت میں ہل گیا ہوں, شاید آپ لوگ بھی ہل گئے ہوں گے, کہ ہم اپنے گریبانوں میں تو جھانکیں دیکھیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو سچا خدا ملا ہے نا, اگر وہ جھوٹوں خداؤں کے سجدے کر رہے ہیں. ہمیں تو سچا خدا, سچا نبی, سچا قرآن ملا ہے, سچے حدیث ملے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں. کہتے ہیں نا, وہ ایک بات کہوں گا اس کے بعد میں برخاست کروں گا, کہ ہم محلہ تو بدل لیتے ہیں, گھر بھی بدل لیتے ہیں, دوست بھی بدل لیتے ہیں, حتیٰ کہ آج کل ایسا وقت ہے کہ ماں باپ بھی بدل لیتے ہیں, محلہ, کپڑے تک, لباس تک بدل لیتے ہیں, حلیہ تک بدل لیتے ہیں, لیکن وہ خود کو نہیں بدل پاتے. خود کو بدلنا سیکھیں. خود کو بدلنا بڑا ہی آسان ہے. ایک بار اگر آپ نے ٹھان لیا نا کہ میں نے بدلنا ہے, تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ آپ سب کو, ہم سب کو, اللہ احمد بھائی کی حفاظت فرمائے, ہم سمیت. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری پوری عوام آپ کے ساتھ ہے, اور آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے, میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا, اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے. احمد صاحب جی, ہندو سے آپ مسلم ہوئے, لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا؟ پہلے تو میری وائف, میری ماں, میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا, میں نے تقریباً گھر سارا برباد ہوا. الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے, اور میں عرش پہ تھا سر, آسمان پر تھا, آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا. آیات ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سر ہندو مذہب میں اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے, یہاں کیا پسند ہے؟ سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے, اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا. مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا, مجھے دین کو دیکھنا ہے, مجھے قرآن کو دیکھنا ہے. مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا, مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں. مجھے قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں, تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے. میں اس پہ فخر کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. تو آج میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے امت کمار, لیکن امت کمار آپ لوگوں کو ہندوستانی نام لگا ہوگا کہ یہ کیسا نام ہے, لیکن آج وہ امت کمار سے لے کے سفر شروع ہوا احمد علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بہت اچھی, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں بڑا ہی خوش ہوں, بہت خوش ہوں, اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. شکریہ سر. احمد صاحب جی, ہندو سے آپ مسلم ہوئے, اللہ کا فضل ہوا, لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا؟ سر سب سے پہلے تو میری وائف, میری ماں, میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تقریباً میں لاکھوں میں, جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا, وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا. وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی, بیکاز جہاں ہم رہ رہے تھے جس شہر کے اندر, وہاں ہمیں تنگ کیا گیا. تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا میں نے, اور وہ تقریباً گھر سارا برباد ہوا. اور میں عرش پہ تھا سر, آسمان پر تھا, آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا. ہواؤں میں اڑنے والا انسان جب زمین پہ آیا
تو اس زمین پہ کسی نے آپ کو ہاتھ دیا؟ سر ہاتھ تو یا نہیں وہاں بھی دیا، چھوڑ دیا؟ ہاتھ تو نہیں دیا، الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے. اوئے اور یہ تانا تو ہم لوگ موسٹلی، میں ریگولرلی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہوں. اور ابھی گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اب والدہ میرے پاس واپس آ گئی ہیں، بھائی میرے پاس واپس آ گیا. تو کیسے اب مسلم، امی ہندو، کیا سر کس طرح سنبھالتے ہیں چیزوں؟ ہمارا تو دین سر بڑا پیارا ہے، دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارا تو دین ہمارے والدین پر احسان کرنے کا کہتا ہے، وبالوالدین احسان. تو سر میں نے اپنی والدہ کو رکھا ہوا ہے، اپنی خود جو خدمت میں کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی کرتا ہوں. ہاں وہ اپنی عبادات کو نہیں کرتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اوائڈ کیا اس چیز کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس عمر کے حصے میں دین میں آئیں اور جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچیں، ان سے بچ جائیں. اچھا احمد صاحب، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو، مسلم ہو. اور ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جب ہنستا بستا گھر، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا. جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا، اور آخری ملاقات کیا تھی، اور اس کی آخری بات کیا تھی، وہ میں سننا چاہوں گا. سر اس پہ نہیں بات کر سکتا، مشکل ہے. سر احمد صاحب، ابھی کوئی رشتے کے بارے میں بات ہوئی یا آپ نے کوئی رشتے کے لیے کوئی ڈھونڈا ہے؟ نہیں سر، جب میں دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی، لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہ جواب ملا کہ ہم نیو مسلمس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے. معاشرے میں نیو مسلمس کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے شاید، اور اتنی زیادہ ضلالت دی جاتی ہے، ہمیں گھٹیا کہا جاتا ہے. تو پھر میری یہ خواہش ہی ختم ہو گئی ہے کہ مجھے اب شادی کرنی ہے یا اس بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں یا ٹرائی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ذلیل ہوتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اجتناب کر لیں. سر جب آپ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں تو کیا کیفیات آپ کی بنی، کیا احساسات آپ کی بنی، کیا جذبہ بنا ہے؟ سر جب دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے، نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے. ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں. ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے. اچھا. اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات، مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار، ایز کہ میں ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی. ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے، تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا، محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. بے شک. تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں، تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے. تو میں گھر گیا، میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا، ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر، اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے تو وہ تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے. اللہ حیات رکھے، میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے، ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہے، عبد الرحمن قریشی صاحب.
وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے. تو انہوں نے کہ کیا بتایا میں نے غلط بیٹا؟ تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں. میں گھر گیا ہوں, اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا. انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا, اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا. اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا. جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا تو میں نے صوبے میں سب سے زیادہ نمبر اسلامیات میں نے لیے. واو ماشاء اللہ. جی. تو ابھی میرے دوست میرے کلاس فیلوز یہ شاید انٹرویو میرا دیکھیں, یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مسلمس تھے, اور ان کو میں آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجمے میں پیپر میں بتا رہا ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے سر سلسلہ منقطع ہو گیا کالج میں, اور پھر یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی کے بعد شادی, اور شادی کے بعد یہاں سے مجھے موو کرنا پڑا کراچی. جب میں کراچی گیا تو وہاں ایک اچھی جاب لگی, ایک اچھا فیملی سیٹ اپ رن ہو رہا تھا, اور پھر دوبارہ میں دین سے انٹروڈیوس ہوا, اور پھر میں نے اس پہ دوبارہ ریسرچ شروع کی. میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے قرآن کی ترجمے جو الگ الگ ڈفرینٹ محدثین اور مترجم ہیں ان کی طرف سے ان کو اسٹڈی کیا. پھر میں نے تفسیر اسٹڈی کی, تشریح اسٹڈی کی, پھر میں نے فقہ اسٹڈی کیا, اجتہاد اسٹڈی کیا, پھر صحائح ستہ کو اسٹڈی کیا, اینڈ اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی. تو جب میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تو میں نے داڑھی رکھ لی. اس وقت میں کلین شیف تھا. تو جب میں نے داڑھی رکھ لی تو اس پہ بھی کافی اعتراضات ہوئے میری کمیونٹی, میرے گھر سے بھی اعتراضات تھے کہ داڑھی کیوں رکھی گئی ہے. خیر میں ان سب چیزوں سے نکلتا رہا. بیٹا ایک میرا ماشاءاللہ, تو اپنے بیٹے کو میں کیونکہ اگر میں وائف کی بات کروں تو وہ سر میں آؤں گا, اسی سوال پہ بھی آؤں گا. سر جب آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا, جی سر یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے. جی. اور میں آپ کی بات کاٹ کر عوام کے ساتھ تھوڑا سا سامنا کروں گا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا تبلیغ کی محنت سیکھنے کے لیے. سر تبلیغ کی محنت صرف سیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی فیکٹریز کو بیچ دیا باہر ملکوں میں, اور وہ آ کر پاکستان میں ایمان سیکھتے ہیں, کلمہ سیکھتے ہیں, دعوت سیکھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کو وہ ایک لیڈر ہمارے لیے. میں تو وہ سب سیکھتے ہیں, سب اپنی دنیا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ پر بڑا فضل کیا سر. بے شک. سر آپ کو کچھ بیچنا نہیں پڑا, آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. یہ آپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, گاڈ گفٹ اسے کہتے ہیں. سر جب آپ اسلام میں داخل ہوئے ماشاءاللہ, اللہ کریم آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جی. جب میں پشاور میں بیٹھ کر اور سر پہ پگڑی باندھ کر اور چہرے پہ داڑھی اور زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات کو بیان کر رہا ہوں, تو سر یہ دین پتہ ہے سر یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا سر. بالکل بے شک. صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, تجارت کو چھوڑ کر, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اور تپتی ریگستان پر, اس وقت تو ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں, موبائل موجود ہیں, ہاں بھائی کہاں پر ہو جلدی پہنچو, تو وہ سواری کر کے آ جائے گا. چھوٹی گاڑی نہیں, بائک نہیں, گاڑی پراڈو, بڑی گاڑی, جہاز کا سفر وہ کر سکتے ہیں. لیکن سر صحابہ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, ان کے پاس کلمے کی دعوت تھی. تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر آج ان کی قبریں پشاور میں بھی بنی ہے, پاکستان کی جگہ جگہ پر ان کی قبریں بنی. سر یہ دین تو قربانی ہے. بالکل. دین قربانی کا نام ہے. بالکل. اللہ جل جلالہ ہم سے قربانی مانگتا نہیں ہے, لیکن ہم نیت کر رہے ہیں سر. بالکل. تو سر NGOز یا کوئی ادارہ یا کوئی سسٹم, سر وہ کیوں کرے؟ کیونکہ جب ایک انسان اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر حالات آتے ہیں. حالات شرط ہے سر. بالکل. سر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل کائنات اس کے لیے بنائی گئی, لیکن طائف کے شہر میں اس کو پتھر مارے گئے. بالکل. خون و خون ہو گیا سر. بے شک. حالانکہ فرشتہ حاضر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں, ابھی یہ 2 پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں کروں گا یہ سب ختم ہو جائیں گے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت, اللہ اکبر, یہ نہ صحیح ان کی نسل میں سے شاید کوئی ایمان لے. سر ایمان بہت بڑی طاقت ہے. بالکل بے شک. اللہ اس کی حقیقت آپ کو نصیب فرمائے ہم سمیت. سر یہ تو ہو گیا سر, آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کا ہو گیا. بالکل. آپ اب جاب
زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے پہلے آپ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, اب آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یا آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے, کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے سر؟ سر ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں. تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے. اور موسٹلی اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے, جو پرانے رشتہ دار ہیں, ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے, اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے. سیکنڈلی سر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, بیکاز لائک ہم لوگوں کی شادیاں اوبیسلی آپ نے اکیلے تو لائف گزارنی نہیں ہے, تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور سر ایسی تذلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی, جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تذلیل سہنی پڑتی ہے. میں نے تو یہ اپنے سامنے سنا ہے بیٹھ کر کے, نیو مسلمز جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو کون بیٹی دیتا ہے, اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں. تو مصیبت کا سامنا تو سر دونوں طرف. اور سر جاب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سر میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ان عمر فارمیسی کام کر رہا ہوں. عمر گروپ آف فارمیسیز میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اور اگر میں عمر فارمیسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے. یہاں جو ہے وہ جن شکایات کا میں نے ذکر کیا یہاں پہ اس کا الٹ ہے. یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے, یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے. اور سر جی مجھے آپ کی باتوں میں تھوڑی سی ترتراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ترتراہٹ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ ایک کام کے لیے ٹھان لیتا ہے اور وہ کام اس نے کر لیا, پھر وہ پشیمانی تو نہیں غور ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اچھا کر دیا یا برا کر دیا, تو وہ ترتراہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے. سر میں کھلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی آپ کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا, ایمان کی توفیق نصیب فرمائی, جو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا ہے, وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ایمان, دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں, ایک اپنا اسلام اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے طریقے پہ آؤ تو مجھے قبول ہے, کامیاب ہو, راحت ہے, چین ہے, ورنہ ناکامیاب ہو. سر کیا آپ اسلام میں آنے کے بعد پشیمان تو نہیں ہے کہ یار میں نے یہ اچھا کر دیا یا برا کر دیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر, میں پشیمان نہیں ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اچھا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. میں بائی چانس کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری چوائس ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری چوائس ہے, میرا چانس نہیں ہے. تو میں اس چیز سے بڑا فخر کرتا ہوں. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, ناٹ بائی چانس. اب خوش ہیں؟ بالکل, بے شک. اس سے زیادہ سختی میں بھی خوش ہوں, بیکاز سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں. تو ہم سب خسارے میں تو ہیں, تو اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں تو ہم کیوں خسارے میں رہیں گے؟ واہ. تو بس یہ سختی ہے اللہ کی طرف سے ہے, اللہ آزما رہا ہے. تو اسی سختی میں اگر میں خوش ہو جاؤں تو میرے لیے سختی نہیں ہے. واہ, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں بڑا یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اور ان کا انٹرویو میں کیوں لے رہا تھا یہ آپ سب کو ابھی دل و دماغ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیوں لے رہا تھا. کیونکہ ہم مسلم ہیں, ہمارے پاس کلمہ ہے, ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. تو سر بقدر میں نے آپ کو اس لیے بٹھایا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ مجھے انٹرویو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے. تو یہ میں اپنے لیے ایک آئینہ دکھا رہا ہوں خود کے لیے, شاہ سوار کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دین پر چلنا ہے تو دیکھ لو. اگر تم نہیں چل سکتے اللہ ایسے بندوں سے کام لے لے گا جو تمہارے سوچ اور گمان میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ سے کوئی پوچھ سکتے سر؟ نہیں پوچھ سکتے سر. سر ابھی آگے کیا ارادہ ہے سر رشتے کے بارے میں, زندگی کے بارے میں؟ بیٹا ہے آپ کا, تو کہیں بات چل رہی ہیں یا ہو رہی ہیں, یا امی جو آپ کی والدہ ہیں, والد صاحب کہاں ہیں, والدہ کہاں ہیں, آپ کے پاس ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ سر والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی کراچی میں, اور والدہ میرے پاس ہیں. میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے, میرا چھوٹا بھائی ڈیف اینڈ ڈم ہے, بول اور سن نہیں سکتا, تو وہ دونوں میرے پاس ہیں. اور دین میں اس چیز کی اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں, جس حد تک ہو سکے کروں, وہ چاہے جس مذہب میں بھی ہیں, تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور جس حد تک ہو سکتا ہے کرتا ہوں. واہ. اور سر بیٹا جو آپ کا ہے؟ میرا بیٹا سر 16 سال کا ہے, موسیٰ نام ہے اس کا, موسیٰ احمد خان. موسیٰ جی. اور پڑھ رہا ہے ابھی 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے ابھی. بڑے اچھے مارکس اس نے لیے ہیں, 543 مارکس لیے ہیں اس نے.
9th میں. مبارک ہو سر. جی شکریہ سر. اور اچھا ہے ابھی پڑھ رہا ہے, دین کی طرف اس کی رغبت مجھ سے بھی زیادہ ہے. مطلب وہ ہم دونوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مدرسہ بھی کر رہا ہے, تو مصروفیات اس کی دینی مصروفیات بھی اچھی ہیں. سر ہندو مذہب میں جی اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے, یہاں کیا پسند ہے, وہاں کیا ہونا چاہیے, یہاں کیا ہونا چاہیے, یہ تھوڑا بتا دیں سر. سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن حالانکہ ان کو کوئی بھی محبت یا اس کا درس نہیں دیا گیا ہے. ہمارے اسلام میں محبت کا درس ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں محبت کا درس دیا ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوالٹی وہاں سے اٹھ کر ہم تمام مسلمانوں میں آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کریں. تو سر یہ مسلم جو ہے ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوگی, ایسی کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سر میں نے تو دین میں یہ پڑھا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں, اور اتنے حقوق ہیں, اتنے حقوق دیے گئے ہیں پڑوسیوں کو کہ ایک وقت میں صحابہ کرام ڈرنے لگ گئے تھے کہ کہیں جائیداد میں وراثت میں حصہ نہ آ جائے. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو محبت کا درس دیں. جو اسلام نے سکھایا ہے ہم لوگوں کو وہ درس ایک دوسرے میں پھیلائیں, ایک دوسرے سے محبت کریں. سر آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب اس کو اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے. جی سر. ہم دنیا کے کام کے لیے محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اس کے لیے آپ نے اسٹڈی کی ہے, زندگی کو اس کو ایک گھڑے میں ڈال کر اپنے آپ کو پرواز دی, تو اس لیے دین کا کام سیکھنے کے لیے بھی محنت شرط ہے سر, اور اس کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت اس میں شامل ہوتی ہے. تو آگے آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے یا کوئی داخلہ لیں گے دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے؟ بالکل. کس کو سننا چاہتے ہیں آپ؟ میں سر سننے سے زیادہ میں ایک ورڈ ہے قرآن کا, اقرا, پڑھو, میں اس پہ عمل کرتا ہوں سر. تو میں بجائے کسی کو سننے کہ میں قرآن کو کیوں نہ پڑھوں, اس پہ عمل کیوں نہ کروں. سیکنڈلی میں پڑھ رہا ہوں صدر میں مدرسۃ الدرویش, وہاں میرے مفتی صاحبان سے اچھے تعلقات ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں ان سے بھی. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے, حوصلہ دے. سر آگے کیا خود کو دیکھ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سر آگے کیونکہ آپ ایک دوسری مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور مسلمان ہے, ایمان کے ساتھ ہے, تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ سر دیکھیے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے بارے میں قرآن میں پڑھا اور میں نے ویسا ہی پایا, میں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پڑھا ہے, میں نے ان کی سیرت النبی کو ویسا ہی پایا ہے. لیکن جو میں نے مسلمان کے بارے میں پڑھا ہے, آج کا مسلمان ویسا نہیں ہے, اور یہ بڑی رنج کی بات ہے, یہ بڑی درد کی بات. نہیں سر, ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے. موسٹلی سر میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں, کیونکہ میں نے جو دین میں نے پڑھا ہے وہ تو سر تقریباً 90% آپ کے معاملات ہیں اور 10% آپ کی عبادات ہیں. تو ہم لوگوں نے 10% عبادات پہ تو زور دیا ہے, لیکن 90% اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا. ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ ہمارے بزنسز ہوں, چاہے ہمارے ریلیشنز ہوں. کافی ایسی چیزیں جو میں دیکھتا ہوں وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کروں کہ یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. سیکنڈلی میرا ایم یہ ہے کہ جس کمیونٹی سے میں آیا ہوں وہ پوری کی پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. اوبیسلی جہاں اللہ کا نام نہیں ہے وہاں نور ہی نہیں ہے, تو جب نور نہیں ہے تو اندھیرا ہے. تو اس پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے سجالے کی طرف لانا چاہتا ہوں. کام مشکل ہے, بیکاز جن بھی کزنس کو یا مطلب دے نو اباؤٹ اٹ کہ ہاں میں کس مذہب سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن ان کے دل میں ایک ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اپنی والدہ کو جب تبلیغ کرتا ہوں, کبھی کبھی سکون سے بیٹھ کے انہیں تبلیغ کرتا ہوں, تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہوئی سر, میں سنگنگ کرتا تھا. جی جی. بہرحال جو بھی اس فیلڈ میں تھا میں, تو جب واپس آیا تو کچھ لوگ میرے جو قریبی لوگ تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ شاہ جی آپ نے تو یہ سب چھوڑ دیا, اب کھاؤ گے کیا, لوگ کیا کہیں گے. تو صحیح جو آپ جو جملہ بیان کر رہے ہیں نا, اگر ہماری زندگی سے یہ لوگ نکل گئے, بالکل, تو خالق آ جائے گا.
جب تک ارد گرد ہمارے یہ لوگ ہم دیکھتے رہیں گے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، حاجی صاحب کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، یار فلانے نے تو میری جگہ پر جواب سوال نہیں دینا ہے بھائی، میں نے اپنے عمل ناموں کا جواب خود دینا ہے. تو سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے جو مسلم سوسائٹی نا سر یہ بہت پیار کرتی ہے. بے شک. اگر وہ پنجابی ہیں، اگر وہ پٹھان ہیں، اگر وہ سندھی ہیں، سرائکی ہیں، بلوچی ہیں، لیکن کچھ امتحانات کی شکل میں آپ کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں، آپ پر کوئی حالت آتا ہے تو وہ اس لیے کچھ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن اللہ کریم آپ سے وہ سب لوگوں کو ہٹا دے گا جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ کو پریشان کر دیں. بے شک. سر اللہ جل جلالہ بہت بڑی طاقت ہے، اور انشاءاللہ یہ انٹرویو آپ ڈیٹ بھی لکھ لیں، تاریخ بھی لکھ لیں، یہ آپ کا یادگار بھی ہوگا. اور انشاءاللہ جو سن رہے ہیں اس انٹرویو کو، احمد صاحب نے بہت بڑی قربانی کی ہے جی. اب ان کی قربانی کا صلہ ہم ان کو پیار بھی دیں گے، محبت بھی دیں گے، اور ان کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے جو احمد بھائی کہہ چکے ہیں کہ یار ہم نے 10% کے عبادات کو لیا ہوا ہے، لیکن جو 90% ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ سر آپ کی اس بات پر ہم بھی غور کریں گے، اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ آپ کو پیاری دلہاری جس طرح بھی آپ کو انشاءاللہ رشتہ چاہیے وہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ اللہ جل جلالہ جب انسان سے سب چیزیں چھین لیتا ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کے ارمان ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس سے وہ چھین لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ گھبرانا مت، اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرنے والا ہوتا ہے. سر ایک آیات ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سر آپ اس وقت کیا مثال رکھتے ہیں؟ ایک انڈے کی مثال رکھتے ہیں، آپ بالکل کلیئر ہیں، صاف ہے بس، اور اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. تو سر دل پہ کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ارمان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سر ہمارے ویورز کو اور اس پورے یو ٹی وی دیکھنے والوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ کہ یہ کلمہ آپ لوگوں کو فری میں ملا ہے، بالکل فری میں ملا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی ہے. مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا، مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں. مجھے اپنی فیملی کی قربانی، اپنے بھائی بہنوں کی قربانی، جاب کی قربانی، سب چیزوں کو چھوڑ کر قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں. تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اس کلمے کی قدر کیجئے. اور دین اسلام پہ چلنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ پھولوں پر چلتے ہیں، اور جب آپ دین اسلام پر چلیں گے، آپ دین کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں، تو آپ کو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن آپ کو ملے گا، اور اللہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو وہ بدل سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ دین کو اپنائیں اور دین پر چلیں. اللہ آپ کو اور بھی حوصلہ دے، ہمت دے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بڑا مزہ آیا مجھے سن کے، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ ہمارا آئینہ ہے. اللہ جل جلالہ خود بندے کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے ہیں کہ بندے کے سامنے آ جائیں گے، روبرو ہو جائیں گے، بات کر لیں گے. نہیں، کوئی سبجیکٹ، کوئی انسان، کوئی چیز، مخلوق اس کے سامنے آ جاتی ہے جو اس کو سکھا دیتی ہے، جو ہلا دیتی ہے. جو اس وقت میں ہل گیا ہوں، شاید آپ لوگ بھی ہل گئے ہوں گے کہ ہم اپنے گریبانوں میں تو جھانکیں دیکھیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو سچا خدا ملا ہے نا، اگر وہ جھوٹوں خداؤں کے سجدے کر رہے ہیں. ہمیں تو سچا خدا، سچا نبی، سچا قرآن ملا ہے، سچے حدیث ملے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں. کہتے ہیں نا، وہ ایک بات کہوں گا اس کے بعد میں برخاست کروں گا، کہ ہم محلہ تو بدل لیتے ہیں، گھر بھی بدل لیتے ہیں، دوست بھی بدل لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل ایسا وقت آیا کہ ماں باپ بھی بدل لیتے ہیں، محلہ، کپڑے تک، لباس تک بدل لیتے ہیں، حلیہ تک بدل لیتے ہیں، لیکن وہ خود کو نہیں بدل پاتے. خود کو بدلنا سیکھیں. خود کو بدلنا بڑا ہی آسان ہے. ایک بار اگر آپ نے ٹھان لیا نا کہ میں نے بدلنا ہے، تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ آپ سب کو، ہم سب کو، اللہ احمد بھائی کی حفاظت فرمائے، ہم سمیت. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری پوری عوام آپ کے ساتھ ہے، اور آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے. احمد صاحب جی، ہندو سے آپ مسلم ہوئے،
لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا؟ پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا، میں نے تقریباً گھر سارا برباد ہوا۔ الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے، اور میں عرش پہ تھا سر، آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا۔ آیات ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سر ہندو مذہب میں اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے، یہاں کیا پسند ہے؟ سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے۔ مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا، مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں، تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس۔ تو آج میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے امت کمار، لیکن امت کمار آپ لوگوں کو ہندوستانی نام لگا ہوگا کہ یہ کیسا نام ہے، لیکن آج وہ امت کمار سے لے کے سفر شروع ہوا احمد علی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بہت اچھی، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو میں بڑا ہی خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ شکریہ سر۔ احمد صاحب، جی، ہندو سے آپ مسلم ہوئے، اللہ کا فضل ہوا، لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا؟ سر سب سے پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تقریباً میں لاکھوں میں، جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا، وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا، وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی، بیکاز جہاں ہم رہ رہے تھے جس شہر کے اندر، وہاں ہمیں تنگ کیا گیا، تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا میں نے، اور وہ تقریباً گھر سارا برباد ہوا، اور میں عرش پہ تھا سر، آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا۔ ہواؤں میں اڑنے والا انسان جب زمین پہ آیا تو اس زمین پہ کسی نے آپ کو ہاتھ دیا؟ سر ہاتھ تو نہیں یا دیا، وہاں بھی چھوڑ دیا؟ ہاتھ تو نہیں دیا، الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے، اوئے، اور یہ تانا تو ہم لوگ موسٹلی، میں ریگولرلی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہوں۔ اور ابھی گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اب والدہ میرے پاس واپس آ گئی ہیں، بھائی میرے پاس واپس آ گیا۔ تو کیسے ہے اب مسلم، امی ہندو، کیا سر کس طرح سنبھالتے ہیں ان چیزوں؟ ہمارا تو دین سر بڑا پیارا ہے، دین بڑا خوبصورت ہے ہمارا تو دین، ہمارے والدین پر احسان کرنے کا کہتا ہے، وہ بالوالدین احسان ہے۔ تو سر میں نے اپنی والدہ کو رکھا ہوا ہے، اپنی جو خدمت میں کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی کرتا ہوں۔ ہاں وہ اپنی عبادات کو نہیں کرتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اوائڈ کیا اس چیز کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس عمر کے حصے میں دین میں آئیں، اور جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچیں، ان سے بچ جائیں۔ اچھا احمد صاحب، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو، مسلم ہو، اور ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جب ہنستا بستا گھر، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا، اور آخری ملاقات کیا تھی، اور اس کی آخری بات کیا تھی، وہ میں سننا چاہوں گا۔ سر اس پہ نہیں بات کر سکتا، مشکل ہے۔ سر احمد صاحب، ابھی کوئی رشتے کے بارے میں بات ہوئی یا آپ نے کوئی رشتے کے لیے کوئی ڈھونڈا ہے؟ نہیں سر، جب میں دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی، لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہی جواب ملا کہ ہم نیو مسلمس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، معاشرے میں نیو مسلمس کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے شاید، اور اتنی زیادہ ضلالت دی جاتی ہے، ہمیں گھٹیا کہا جاتا ہے، تو پھر میری یہ خواہش ہی ختم ہو گئی ہے کہ مجھے اب شادی کرنی ہے یا اس بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں یا ٹرائی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ذلیل ہوتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اجتناب کر لیں۔ سر جب آپ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں تو کیا کیفیات آپ کی بنی، کیا احساسات آپ کی بنی، کیا جذبہ بنا ہے؟ سر جب دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے, نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے. ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے, جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا, کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں. ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں, اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے. اچھا. اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات, مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار, ایز کہ میں ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا, تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی. ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے, تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا, محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. بے شک. تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں, تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے. تو میں گھر گیا, میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا, ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر, اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے. تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے تو وہ تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے, تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے. اللہ حیات رکھے, میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے, ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہیں, عبدالرحمٰن قریشی صاحب, وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے. تو انہوں نے کیا بتایا میں نے غلط بیٹا. تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں گھر گیا ہوں اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا. انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا, اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا. اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا. جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا تو میں نے صوبے میں سب سے زیادہ نمبر اسلامیات میں نے لیے. واو ماشاء اللہ. جی. تو ابھی میرے دوست میرے کلاس فیلوز یہ شاید انٹرویو میرا دیکھیں, یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مسلمس تھے, اور ان کو میں آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجمے میں پیپر میں بتا رہا ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے سر سلسلہ منقطع ہو گیا کالج میں, اور پھر یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی کے بعد شادی, اور شادی کے بعد یہاں سے مجھے موو کرنا پڑا کراچی. جب میں کراچی گیا تو وہاں ایک اچھی جاب لگی, ایک اچھا فیملی سیٹ اپ رن ہو رہا تھا, اور پھر دوبارہ میں دین سے انٹروڈیوس ہوا, اور پھر میں نے اس پہ دوبارہ ریسرچ شروع کی. میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے قرآن کی ترجمے جو الگ الگ ڈفرینٹ محدثین اور مترجم ہیں ان کی طرف سے ان کو اسٹڈی کیا. پھر میں نے تفسیر اسٹڈی کی, تشریح اسٹڈی کی, پھر میں نے فقہ اسٹڈی کیا, اجتہاد اسٹڈی کیا, پھر صحاح ستہ کو اسٹڈی کیا, اینڈ اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی. تو جب میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تو میں نے داڑھی رکھ لی. اس وقت میں کلین شیف تھا. تو جب میں نے داڑھی رکھ لی تو اس پہ بھی کافی اعتراضات ہوئے میری کمیونٹی میں. میرے گھر سے بھی اعتراضات تھے کہ داڑھی کیوں رکھی گئی ہے. خیر میں ان سب چیزوں سے نکلتا رہا. بیٹا ہے ایک میرا ماشاءاللہ, تو اپنے بیٹے کو میں کیونکہ اگر میں وائف کی بات کروں تو وہ سر میں آؤں گا, اسی سوال پہ بھی آؤں گا. سر جب آپ نے دین اسلام کو قبول کر دیا, جی سر یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے. جی. اور میں آپ کی بات کاٹ کر عوام کے ساتھ تھوڑا سا سامنا کروں گا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا
تبلیغ کی محنت سیکھنے کے لیے سر تبلیغ کی محنت صرف سیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی فیکٹریز کو بیچ دیا باہر ملکوں میں, اور وہ آ کر پاکستان میں ایمان سیکھتے ہیں, کلمہ سیکھتے ہیں, دعوت سیکھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کو وہ ایک لیڈر ہمارے لیے میں تو وہ سب سیکھتے ہیں, سب اپنی دنیا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ پر بڑا فضل کیا سر. سر آپ کو کچھ بیچنا نہیں پڑا, آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. یہ آپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, گاڈ گفٹ اسے کہتے ہیں. سر جب آپ اسلام میں داخل ہوئے ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جی جب میں پشاور میں بیٹھ کر اور سر پہ پگڑی باندھ کر اور چہرے پہ داڑھی اور زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات کو بیان کر رہا ہوں, تو سر یہ دین پتہ ہے سر یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا سر. بالکل صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, تجارت کو چھوڑ کر, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اور تپتی ریگستان پر, اس وقت تو ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں, موبائل موجود ہیں, ہاں بھائی کہاں پر ہو جلدی پہنچو, تو وہ سواری کر کے آ جائے گا. چھوٹی گاڑی نہیں, بائک نہیں, گاڑی پراڈو, بڑی گاڑی, جہاز کا سفر وہ کر سکتے ہیں. لیکن سر صحابہ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, ان کے پاس کلمے کی دعوت تھی. تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر آج ان کی قبریں پشاور میں بھی بنی ہے, پاکستان کی جگہ جگہ پر ان کی قبریں بنی. سر یہ دین تو قربانی ہے, بالکل دین قربانی کا نام ہے. اللہ جل جلالہ ہم سے قربانی مانگتا نہیں ہے, لیکن ہم نیت کر رہے ہیں سر. تو سر این جی اوز یا کوئی ادارہ یا کوئی سسٹم سر وہ کیوں کرے؟ کیونکہ جب ایک انسان اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر حالات آتے ہیں. حالات شرط ہے سر. بالکل سر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل کائنات اس کے لیے بنائی گئی, لیکن طائف کے شہر میں اس کو پتھر مارے گئے, بالکل خون و خون ہو گیا سر. بے شک حالانکہ فرشتہ حاضر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں, ابھی یہ 2 پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں کروں گا یہ سب ختم ہو جائیں گے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت, اللہ اکبر, یہ نہ صحیح ان کی نسل میں سے شاید کوئی ایمان لے. سر ایمان بہت بڑی طاقت ہے. بالکل بے شک. اللہ اس کی حقیقت آپ کو نصیب فرمائے ہم سمیت سر. سر یہ تو ہو گیا سر, آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کا ہو گیا ہے. بالکل. آپ اب جاب زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلے آپ ان ہندو کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, اب آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یا آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے, کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے سر؟ سر ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں. تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے. اور موسٹلی اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے, جو پرانے رشتہ دار ہیں, ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے, اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے. سیکنڈلی سر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, بیکاز لائک ہم لوگوں کی شادیاں, اوبیسلی آپ نے اکیلے تو لائف گزارنی نہیں ہے, تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور سر ایسی تذلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی, جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تذلیل سہنی پڑتی ہے. میں نے تو یہ اپنے سامنے سنا ہے بیٹھ کر کے, نیو مسلمز جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو کون بیٹی دیتا ہے, اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں. تو مصیبت کا سامنا تو سر دونوں طرف. اور سر جاب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سر میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ان عمر فارمیسی کام کر رہا ہوں. عمر گروپ آف فارمیسیز میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اور اگر میں عمر فارمیسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے. یہاں جو ہے وہ جن شکایات کا میں نے ذکر کیا یہاں پہ اس کا الٹ ہے. یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے, یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے. اور جی مجھے آپ کی باتوں میں تھوڑی سی ترتراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ترتراہٹ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ ایک کام کے لیے ٹھان لیتا ہے اور وہ کام اس نے کر لیا, پھر وہ پشیمانی تو نہیں غور ہوتا ہے نا کہ یار یہ میں نے اچھا کر دیا یا برا کر دیا, تو وہ ترتراہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے. سر میں کھلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی آپ کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا, ایمان کی توفیق نصیب فرمائی, جو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا ہے, وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ایمان, 2 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں, ایک اپنا اسلام اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے طریقے پہ آؤ تو مجھے قبول ہے, کامیاب ہو, راحت ہے, چین ہے, ورنہ ناکامیاب ہو. سر کیا آپ اسلام میں
آنے کے بعد پشیمان تو نہیں ہے کہ یار میں نے یہ اچھا کر دیا یا برا کر دیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر, میں پشیمان نہیں ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اچھا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. میں بائی چانس کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری چوائس ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری چوائس ہے, میرا چانس نہیں ہے. تو میں اس چیز سے بڑا فخر کرتا ہوں. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, ناٹ بائی چانس. اب خوش ہے؟ بالکل, بے شک. اس سے زیادہ سختی میں بھی خوش ہوں, بیکاز سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں. تو ہم سب خسارے میں تو ہیں, تو اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں تو ہم کیوں خسارے میں رہیں گے؟ واو. تو بس یہ سختی ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ آزما رہا ہے. تو اسی سختی میں اگر میں خوش ہو جاؤں تو میرے لیے سختی نہیں ہے. واو, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں بڑا یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اور ان کا انٹرویو میں کیوں لے رہا تھا یہ آپ سب کو ابھی دل و دماغ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیوں لے رہا تھا. کیونکہ ہم مسلم ہیں, ہمارے پاس کلمہ ہے, ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. تو سر بقدر میں نے آپ کو اس لیے بٹھایا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ مجھے انٹرویو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے. تو یہ میں اپنے لیے ایک آئینہ دکھا رہا ہوں خود کے لیے, شاہ سوار کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دین پر چلنا ہے تو دیکھ لو. اگر تم نہیں چل سکتے, اللہ ایسے بندوں سے کام لے لے گا جو تمہارے سوچ اور گمان میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ سے کوئی پوچھ سکتے سر؟ نہیں پوچھ سکتے سر. بالکل. سر ابھی آگے کیا ارادہ ہے سر, رشتے کے بارے میں, زندگی کے بارے میں؟ بیٹا ہے آپ کا, تو کہیں بات چل رہی ہیں یا ہو رہی ہیں, یا امی جو آپ کی والدہ ہیں, والد صاحب کہاں ہیں, والدہ کہاں ہیں, آپ کے پاس ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ سر والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی کراچی میں ہی, اور والدہ میرے پاس ہیں. میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے, میرا چھوٹا بھائی ڈیف اینڈ ڈم ہے, بول اور سن نہیں سکتا, تو وہ دونوں میرے پاس ہیں. اور دین نے میں اس چیز کی اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں, جس حد تک ہو سکے کروں, وہ چاہے جس مذہب میں بھی ہیں, تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور جس حد تک ہو سکتا ہے کرتا ہوں. واو. اور سر بیٹا جو آپ کا ہے؟ میرا بیٹا سر 16 سال کا ہے, موسیٰ نام ہے اس کا, موسیٰ احمد خان. موسیٰ جی. اور پڑھ رہا ہے ابھی 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے. ابھی بڑے اچھے مارکس اس نے لیے ہیں, 543 مارکس لیے ہیں اس نے 9th میں. مبارک ہو سر. جی شکریہ سر. اور اچھا ہے, ابھی پڑھ رہا ہے. دین کی طرف اس کی رغبت مجھ سے بھی زیادہ ہے. مطلب وہ ہم دونوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مدرسہ بھی کر رہا ہے, تو مصروفیات اس کی دینی مصروفیات بھی اچھی ہیں. سر ہندو مذہب میں جی اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے, یہاں کیا پسند ہے, وہاں کیا ہونا چاہیے, یہاں کیا ہونا چاہیے, یہ تھوڑا بتا دیں سر. سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن حالانکہ ان کو کوئی بھی محبت یا اس کا درس نہیں دیا گیا ہے. ہمارے اسلام میں محبت کا درس ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں محبت کا درس دیا ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوالٹی وہاں سے اٹھ کر ہم تمام مسلمانوں میں آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کریں. تو سر یہ مسلم جو ہے, ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوگی, ایسی کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سر میں نے تو دین میں یہ پڑھا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں, اور اتنے حقوق ہیں, اتنے حقوق دیے گئے ہیں پڑوسیوں کو کہ ایک وقت میں صحابہ کرام ڈرنے لگ گئے تھے کہ کہیں جائیداد میں وراثت میں حصہ نہ آ جائے. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو محبت کا درس دیں. جو اسلام نے سکھایا ہے ہم لوگوں کو وہ درس ایک دوسرے میں پھیلائیں, ایک دوسرے سے محبت کریں. سر آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب اس کو اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے. جی سر. ہم دنیا کے کام کے لیے محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اس کے لیے آپ نے اسٹڈی کی ہے, زندگی کو اس کو ایک گھڑے میں ڈال کر اپنے آپ کو پرواز دی, تو اس لیے دین کا کام سیکھنے کے لیے بھی محنت شرط ہے سر, اور اس کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت اس میں شامل ہوتی ہیں. تو آگے آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے یا کوئی داخلہ لیں گے دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے؟ بالکل. کس کو سننا چاہتے ہیں آپ؟ میں سر سننے سے زیادہ میں ایک ورڈ ہے قرآن کا, اقرا, پڑھو, میں اس پہ عمل کرتا ہوں سر. تو میں بجائے کسی کو سننے کہ میں قرآن کو کیوں نہ پڑھوں, اس پہ عمل کیوں نہ کروں. سیکنڈلی میں پڑھ رہا ہوں صدر میں مدرسۃ الدرویش, وہاں میرے مفتی صاحبان سے اچھے تعلقات ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں ان سے بھی. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے, حوصلہ دے. سر آگے کیا
خود کو دیکھ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سر آگے کیونکہ آپ ایک دوسری مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں, ایمان کے ساتھ ہے, تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ سر دیکھیے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے بارے میں قرآن میں پڑھا اور میں نے ویسا ہی پایا ہے, میں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پڑھا ہے, میں نے ان کی سیرت النبی کو ویسا ہی پایا ہے. لیکن جو میں نے مسلمان کے بارے میں پڑھا ہے, آج کا مسلمان ویسا نہیں ہے, اور یہ بڑی رنج کی بات ہے, یہ بڑی درد کی بات ہے. نہیں سر, ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے. موسٹلی سر میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں, کیونکہ میں نے جو دین میں نے پڑھا ہے وہ تو سر تقریباً 90% آپ کے معاملات ہیں اور 10% آپ کی عبادات ہیں. تو ہم لوگوں نے 10% عبادات پہ تو زور دیا ہے, لیکن 90% اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا. ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ ہمارے بزنسز ہوں, چاہے ہمارے ریلیشنز ہوں. کافی ایسی چیزیں جو میں دیکھتا ہوں وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کروں کہ یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. سیکنڈلی میرا ایم یہ ہے کہ جس کمیونٹی سے میں آیا ہوں وہ پوری کی پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. اوبیسلی جہاں اللہ کا نام نہیں ہے وہاں نور ہی نہیں ہے, تو جب نور نہیں ہے تو اندھیرا ہے. تو اس پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے سجالے کی طرف لانا چاہتا ہوں. کام مشکل ہے, بیکاز جن بھی کزنس کو یا مطلب دے نو اباؤٹ اٹ کہ ہاں میں کس مذہب سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن ان کے دل میں ایک ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اپنی والدہ کو جب تبلیغ کرتا ہوں, کبھی کبھی سکون سے بیٹھ کے انہیں تبلیغ کرتا ہوں, تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. سر میں سنگنگ کرتا تھا, جی جی, بہرحال جو بھی اس فیلڈ میں تھا میں, تو جب واپس آیا تو کچھ لوگ میرے جو قریبی لوگ تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ شاہ جی آپ نے تو یہ سب چھوڑ دیا, اب کھاؤ گے کیا, لوگ کیا کہیں گے. تو صحیح جو آپ جو جملہ بیان کر رہے ہیں نا, اگر ہماری زندگی سے یہ لوگ نکل گئے بالکل, تو خالق آ جائے گا. جب تک ارد گرد ہمارے یہ لوگ ہم دیکھتے رہیں گے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, حاجی صاحب کیا کہیں گے, فلانا کیا کہے گا, یار فلانے نے تو میری جگہ پر جواب سوال نہیں دینا ہے بھائی, میں نے اپنے عمل ناموں کا جواب خود دینا ہے. تو سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ ہمارے جو مسلم سوسائٹی نا سر یہ بہت پیار کرتی ہے. بے شک, اگر وہ پنجابی ہیں, اگر وہ پٹھان ہیں, اگر وہ سندھی ہیں, سرائکی ہیں, بلوچی ہیں, لیکن کچھ امتحانات کی شکل میں آپ کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں, آپ پر کوئی حالت آتا ہے, تو وہ اس لیے کچھ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. بالکل, لیکن اللہ کریم آپ سے وہ سب لوگوں کو ہٹا دے گا جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ کو پریشان کر دیں. سر اللہ جل جلالہ بہت بڑی طاقت ہے, اور انشاءاللہ یہ انٹرویو آپ ڈیٹ بھی لکھ لیں, تاریخ بھی لکھ لیں, یہ آپ کا یادگار بھی ہوگا. اور انشاءاللہ جو سن رہے ہیں اس انٹرویو کو, احمد صاحب نے بہت بڑی قربانی کی ہے جی, اب ان کی قربانی کا صلہ ہم ان کو پیار بھی دیں گے, محبت بھی دیں گے, اور ان کی حفاظت بھی کریں گے, کیونکہ اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. جو احمد بھائی کہہ چکے ہیں کہ یار ہم نے 10% کے عبادات کو لیا ہوا ہے, لیکن جو 90% ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ سر آپ کی اس بات پر ہم بھی غور کریں گے, اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ آپ کو پیاری دلہاری جس طرح بھی آپ کو انشاءاللہ رشتہ چاہیے وہ آپ کو ملے گا, ضرور ملے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ اللہ جل جلالہ جب انسان سے سب چیزیں چھین لیتا ہے, جو اس کی چاہت ہوتی ہے, اس کے ارمان ہوتے ہیں, کبھی کبھار اس سے وہ چھین لیتا ہے, تو کہتے ہیں کہ گھبرانا مت, اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرنے والا ہوتا ہے. سر ایک آیت ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سر آپ اس وقت کیا مثال رکھتے ہیں؟ ایک انڈے کی مثال رکھتے ہیں, آپ بالکل کلیئر ہیں, صاف ہے بس, اور اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. تو سر دل پہ کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ارمان کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سر ہمارے ویورز کو اور اس پورے یو ٹی وی دیکھنے والوں کو, بلکہ تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ کہ یہ کلمہ آپ لوگوں کو فری میں ملا ہے, بالکل فری میں ملا ہے, اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی ہے. مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا, مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں. مجھے اپنی فیملی کی قربانی, اپنے بھائی بہنوں کی قربانی, جاب کی قربانی, سب چیزوں کو چھوڑ کر قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں. تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اس کلمے کی قدر کیجئے.
اور دین اسلام پہ چلنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ پھولوں پر چلتے ہیں، اور جب آپ دین اسلام پر چلیں گے، آپ دین کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں، تو آپ کو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن آپ کو ملے گا، اور اللہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو وہ بدل سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ دین کو اپنائیں اور دین پر چلیں۔ اللہ آپ کو اور بھی حوصلہ دے، ہمت دے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑا مزہ آیا مجھے سن کے، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ ہمارا آئینہ ہے، اللہ جل جلالہ خود بندے کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے ہیں کہ بندے کے سامنے آ جائیں گے، روبرو ہو جائیں گے، بات کر لیں گے، نہیں، کوئی سبجیکٹ، کوئی انسان، کوئی چیز، مخلوق اس کے سامنے آ جاتی ہے جو اس کو سکھا دیتی ہے، جو ہلا دیتی ہے۔ جو اس وقت میں ہل گیا ہوں، شاید آپ لوگ بھی ہل گئے ہوں گے کہ ہم اپنے گریبانوں میں تو جھانکیں دیکھیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو سچا خدا ملا ہے نا، اگر وہ جھوٹوں خداؤں کے سجدے کر رہے ہیں، ہمیں تو سچا خدا، سچا نبی، سچا قرآن ملا ہے، سچے حدیث ملے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ کہتے ہیں نا، وہ ایک بات کہوں گا اس کے بعد میں برخاست کروں گا، کہ ہم محلہ تو بدل لیتے ہیں، گھر بھی بدل لیتے ہیں، دوست بھی بدل لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل ایسا وقت ہے کہ ماں باپ بھی بدل لیتے ہیں، محلہ، کپڑے تک، لباس تک بدل لیتے ہیں، حلیہ تک بدل لیتے ہیں، لیکن وہ خود کو نہیں بدل پاتے۔ خود کو بدلنا سیکھیں، خود کو بدلنا بڑا ہی آسان ہے۔ ایک بار اگر آپ نے ٹھان لیا نا کہ میں نے بدلنا ہے، تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ آپ سب کو، ہم سب کو، اللہ احمد بھائی کی حفاظت فرمائے، ہم سمیت، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری پوری عوام آپ کے ساتھ ہے، اور آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اور تو آپ نے لاسٹ تک سنا ان کا اسٹوری، جو کلچر میں بنے اپنے دین بنایا، وہ ان کا بھی بہت لائف میں پریشانی، ہاں بہت ایسا چیزیں ہیں جو ہندو بھائی کو ایزی نہیں ہے ایکسیپٹ کرنا، لیکن اپنا اللہ کے لیے اور اپنے دین بنانے کے لیے اپنا سب چیز قربان کر کے اپنا اللہ کے راہ پہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نہ کسی کا کوئی فائدہ، نہ خود کا فائدہ، اپنا ڈھونڈا اور اپنا اللہ کو پہچانا، میں بہت خوشی ہوتا ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ میں ضرور بتائیں اور شیئر ضرور کریں، بیل آئکن کو دبانا نہ